کیوں ان کو مانتے ہو؟ کیوں جاتے ہو؟ یہ تو بس مر گئے، مر کر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ رب العالمین۔ اور پوچھو ان لوگوں سے جا کر کے جو غوث اعظم کی 11ویں کرتے ہیں حضرت، ان سے جا کر کے پوچھو، ان بچوں سے جا کر کے پوچھو کہ کتنا لطف آتا ہے جب وہ 5-5 10-10 روپے جا کر کے مسجد میں جا کر کے دیتے ہیں، کتنا لطف آتا ہے، کتنی محبت پیدا ہوتی ہے، کیا آتا ہے؟ اور یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تم نہ مانو، تمہارے پاس میں نہیں آتے، تمہاری ہم منتیں سماجتیں نہیں کرتے کہ تم آ کر کے مانو۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولیوں سے محبت کریں گے، ان سے پیار کریں گے، اللہ اس کا صلہ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی اس کا صلہ ہم کو ملے گا انشاءاللہ۔ کہہ دو انشاءاللہ، آخرت میں بھی اس کا صلہ ملے گا۔ کبھی پیچھے مت ہٹا کرو ان کاموں سے، کچھ نہیں جاتا میرے عزیزو، کچھ ختم نہیں ہوتا۔ لوگ سوچتے پیسے دے دیے بات ختم ہو گئی، نہیں نہیں میرے عزیزو، اللہ رب العزت آپ کو ایسی جگہ سے عطا فرمائے گا کہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ گمان ہی نہیں کر سکتے۔ 11ویں مناتے ہیں نا، 11ویں، غوث اعظم بھی 11ویں منایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، فاتحہ خانے کا اہتمام کرتے، سارا ثواب پہنچا دیتے تھے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، ٹھیک ہے۔ ایک بات اور میں آپ کو یہاں بتا دوں، غوث اعظم کی 11ویں میں جب بھی، ٹھیک ہے، ایک عام رواج ہے ہمارے اس میں کہ بھئی مرغے کاٹتے ہیں جی کہ غوث اعظم کے نام کا مرغا، ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا مرغے پال دیا کرتے ہیں، پھر کوئی بریانی پکا رہا ہے، کوئی اپنے اپنے حساب سے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارے کام کیوں، کس نیت سے ہمیں کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کی۔ توجہ رکھنا، کچھ لوگ غلط راستے کو اختیار کر لیتے، بولے سب کچھ غوث اعظم، نہیں، مقصد کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں نظر و نیاز، ٹھیک ہے، نظر و نیاز کرنا، ٹھیک ہے۔ کس کی رضا حاصل کرنا ہے؟ اللہ کی، اور اللہ اس کے صدقے میں، اس کے بدلے میں جو ہمیں ثواب عطا فرمائے گا وہ ثواب پہنچانا ہے غوث اعظم کی بارگاہ میں، وہ ثواب پہنچانا ہے غوث اعظم کی بارگاہ میں۔ اس چیز کو دھیان رکھنا ہے، کبھی بھی ایسا کام کرو نا تو یہ سارے کاموں کو دھیان رکھو کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اب چھٹی شریف سے نسبت، چھٹی شریف کی نسبت ہے خواجہ غریب نواز کی طرف، اس سے اعلیٰ حضرت آتا ہے، اور سے صابر پاک آتا ہے، تو تمام ولیوں کی جو فاتحہ خوانی ہوتی ہیں ہم ان کو ثواب پہنچاتے ہیں۔ کیا پہنچاتے ہیں؟ ثواب پہنچاتے ہیں، ثواب ہی سال کرتے ہیں۔ تو ہمیں کیا ملے گا؟ بینیفٹ یہ ملے گا، وہ اللہ کے نیک متقی پرہیزگار بندے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کا بڑا مقام ہے۔ جب کسی غوث اعظم کے چاہنے والے نے، آپ کے مرید نے ثواب پہنچا دیا، ثواب پہنچا دیا، غوث اعظم کی بارگاہ میں ثواب پہنچا، آپ دعا فرمائیں گے۔ میرا ایمان و عقیدہ کہتا ہے مولا اس نے، میرے مرید نے، میرے چاہنے والے نے مجھے ثواب پہنچایا ہے، مولا میں دعا کرتا ہوں تو اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ مولانا روم علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کا یہ مقام ہے کہ لوح محفوظ است پیش اولیاء، کہ لوح محفوظ ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، ان کے سامنے ہوتا ہے جو کچھ بھی اس میں لکھا ہوا ہے۔ یہ فرماتے میرے غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ نظرت الی بلاد اللہ جمعاً، کہ میں ساری دنیا کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں جس طرح سے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ، ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ۔ ایک بڑا عجیب سی بات مجھے یہاں پر یاد آ گئی۔ وہ ایک شخص آیا آپ کی بارگاہ میں، آپ جب واعظ فرماتے تھے تو آپ واعظ جب فرمایا کرتے تھے تو ہزاروں لوگ توبہ کر کے اٹھا کرتے تھے۔ کوئی شرابی تھا تو اس نے شراب سے توبہ کر لی، ٹھیک ہے۔ دیکھو ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، ان محفلوں کا تبھی آپ کو ہم کو صلہ ملے گا جب ہم یہاں سے کچھ لے کر کے جائیں گے، اس پہ ان علماء کی باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، تبھی تو کچھ فائدہ حاصل ہوگا نا ہمیں، ٹھیک ہے۔ آپ جب واعظ فرمایا کرتے تھے تو جو شرابی تھا وہ شراب سے توبہ کر لیتا تھا، جو زانی تھا وہ زنا سے توبہ کر لیتا، جو کسی غلط کام میں ہوتا، حرام کاری میں مبتلا ہوتا، وہ حرام کاری سے توبہ کر لیا کرتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں ایک شخص آیا آپ کی بارگاہ میں، بولے آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں، آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ غوث اعظم نے مرید فرما لیا اس کو، لیکن غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں نے لوح محفوظ پہ نظر ڈالی تو میں نے کیا دیکھا کہ اس کے تقدیر میں، اس کے مقدر میں 70 مرتبہ زنا لکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، 70 مرتبہ وہ حرام کاری کرتا۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، دعا کی رب کی بارگاہ میں، مولا میری لاج رکھ لینا، اب یہ میرا مرید ہو گیا ہے۔ جی بات سمجھ میں آئے تو کہہ دیں سبحان اللہ، ورنہ خاموش بیٹھے رہیں، بار بار نہیں کہوں گا میں آپ سے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا لوح محفوظ پر، وہ پاور کا اندازہ لگاؤ، تم کہتے ہو کیا ملے گا؟ وہ ہمیں سب کچھ ملتا ہے، اللہ عطا فرماتا ہے اپنے ان نیک بندوں کے صدقے میں، نیک ولیوں کے صدقے میں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے دیکھا 70 زنا لکھے ہوئے تھے، میں نے دعا کی مولا اس کو اس حرام کاری سے دور فرما دینا۔
تھوڑے دن ہوئے تھے، مرید ہونے کے بعد میں اسے ایک شکایت لاحق ہو گئی، ایک شکایت اس کو ہو گئی، جب بھی رات کو سوتا ناپاک ہو جاتا، احتلام ہو جاتا۔ توجہ رکھنا میرے عزیزو، غور فرمانا اس بات پر، احتلام ہو جاتا، ناپاک ہو جاتا۔ اس نے کیا سوچا، یار جب سے مرید ہوا ہوں یہ تو میں مرنے کی کگار پر جا رہا ہوں، روزانہ کا یہ معاملہ، کہیں ایسا نہ ہو یہ سلسلہ بند نہیں ہوا تو میری تو جان چلی جائے گی۔ میں وہ کمزور ہوتا چلا گیا، کمزور پہ کمزور ہوتا گیا، شرم کے مارے کچھ دن تو نہیں آیا، لیکن جب اس سے برداشت نہیں ہوا، غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک روز آ جاتا ہے، عرض کرتا ہے حضور جب سے آپ کا مرید ہوا ہوں مجھے ایک شکایت لاحق ہو گئی ہے، حضور جب سے آپ کا مرید ہوا ہوں روزانہ رات کو جب بھی سوتا ہوں احتلام کی شکایت ہو جاتی ہے، حضور بڑی پریشانی کا معاملہ ہے، جسم کمزور پہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، جسم ناتوا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میرے غوث اعظم فرماتے ہیں اچھا یہ بات ہے تو جا تیرا کام ہو گیا۔ توجہ چاہوں گا علماء کی، جا تیرا کام ہو گیا۔ مرید کہتا حضور عجیب بات کرتے ہیں، مجھے تو کمزوری ہو رہی، آپ کہتے ہیں میرا کام ہو گیا۔ بولے میں اس لیے کہتا ہوں تیرا کام ہو گیا، جب تم مرید ہو کر کے گیا تھا میں نے لوح محفوظ پر نظر ڈالی، تیری تقدیر میں 70 زنا لکھے ہوئے تھے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اب جو تجھے یہ شکایت لاحق ہوئی ہے اللہ نے دعا کو قبول فرما لیا اور تیرے 70 زنا کو 70 احتلام میں تبدیل فرما دیا، 70 احتلام میں تبدیل فرما دیا۔ تو ولیوں کی دعائیں تو تقدیر بدل دیا کرتی ہیں، لیکن ہو تو صحیح کوئی دعائیں لینے والا، ہو تو صحیح کوئی دعاؤں کو حاصل کرنے والا، جائے تو صحیح ان کی بارگاہوں میں۔ آج جاتے ہیں بھئی دیکھو سب لوگ جانے کی خواہش کرتے ہیں غریب نواز کی بارگاہ میں اور غوث اعظم کی بارگاہ میں، تمام ولیوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، لیکن کیا نظارہ ہوتا ہے وہاں دیکھتے ہیں آپ، ساری خرافاتیں موجود ہیں آج کی تاریخ میں، سب کچھ معاملہ موجود ہے، نگاہیں محفوظ نہیں رہتی انسان کی، ٹھیک ہے؟ تو ولیوں کی بارگاہ میں جب بھی جاؤ تو اپنے دل کو سنبھال کر کے جایا کرو، اور جب بھی عالم کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنی زبان کو سنبھال کر کے جایا کرو، ٹھیک ہے؟ یہ زبان کو بھی پکڑ لیا کرتے ہیں، علماء کی یہ شان ہوتی ہے، اور ولی کی نظر دل پہ ہوتی ہے ڈائریکٹ، دل میں غلط وسوسہ آیا تو کام نہیں ہوگا آپ کا۔ جب بھی جاؤ اس نیت سے جاؤ کہ ہم یہاں آئے ہیں تو ان کا وسیلہ دے کر رب سے دعا مانگیں گے، رب ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے؟ نیت یہی ہوتی ہے۔ وہ غلط میسج پہنچا دیا ہے لوگوں کے دلوں میں، بولے دیکھو یہ جاتے ہیں اور یہ سجدہ کرتے ہیں جا کر کے، یہ چومتے ہیں جا کر کے، یہ جھک جاتے ہیں جا کر کے، سجدہ تو صرف رب کو کیا جاتا ہے۔ اور میرے عزیز ہم بھی تو اپنی عوام کو یہی بتا رہے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں سجدہ کرو جا کر کے، ہم بھی تو یہی بتاتے ہیں جاؤ فاتحہ خوانی کرو، دعا کرو، ان کا وسیلہ دو، ان کا وسیلہ دیں گے، وسیلہ اس لیے دیتے ہیں کیونکہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں، بارگاہ مقبول الہی ہیں، ان کا وسیلہ دے کر کے جو مانگیں گے اللہ رب العزت ہمیں ضرور عطا فرمائے۔ جن کا یہ ایمان تھا، جن کا یہ عقیدہ تھا، اللہ نے انہیں عطا بھی فرمایا۔ ایک تاجر تھا نا مشہور، یہ آخری بات بس پھر گفتگو ختم، مشہور تاجر تھا بغداد کا، بڑا مالدار، پیسے کی کوئی کمی نہیں، دولت کی کوئی کمی نہیں، بہت پیسہ اس کے پاس میں موجود تھا۔ ایک روز آیا وہ غوث اعظم کی بارگاہ میں کہ آپ کی میں دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں دعوت قبول ہے، دعوت قبول ہے۔ اچھا وہ بات میں بتا رہا تھا نا 11ویں والی، ہر 11ویں کو آپ ثواب پہنچاتے تھے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں، تو آپ کے وصال کے بعد میں آپ کے مریدوں نے اس سلسلے کو چلا دیا۔ غوث اعظم فرماتے تھے اللہ مجھے اور مال عطا فرماتا، میری دل کی خواہش تو یہ ہے کہ میں ساری دنیا کے لوگوں کی دعوت کروں۔ بولے میں نے نیکیوں کے دفتر کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا ہے، ایمان کے بعد میں سب سے بڑی نیکی میں نے یہ پائی کہ لوگوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اور پورا پیٹ بھر کے کھلانا تو الگ بات ہے، اگر کسی نے کسی بھوکے کو ایک لقمہ بھی کھلا دیا اللہ اسی کے صدقے میں اس کی مغفرت فرما دے۔ وہ نہیں سنا آپ نے، ایک فاحشہ عورت تھی نا، فاحشہ، اس نے کیا کیا، وہ پانی بھر رہی تھی کنویں میں سے، تو اس نے کیا دیکھا ایک کتا پانی پینے کی کوشش کر رہا ہے، پانی اس کے ہاتھ نہیں لگ رہا، ٹھیک ہے؟ اس نے کیا، فاحشہ تھی، غلط کاموں کو کیا کرتی تھی، اس نے کیا کیا، پانی بھرا اور اس کتے کو پلا دیا، کتے کو پلا دیا۔ کتا کون ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے کتا بھی، اس کتے کو پانی پلایا، فاحشہ تھی، گندے کام کیا کرتی تھی، لیکن دیکھو اللہ نے کیا صلہ اس کو عطا فرمایا، پانی پلایا۔ اللہ کی ایک مخلوق، اور کون سی مخلوق؟ جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، جس کو ہم برا جانتے ہیں، جس کو لوگ پتھر مارتے بھگانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے قریب سے، جب اس گندی فاحشہ عورت نے اس کو پانی پلایا، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا اور اس کو نیکی کی توفیق عطا فرمائی، نیک بن گئی، ٹھیک ہے؟
غوث اعظم فرماتے ہیں مجھے اتنا مال ملے میں ساری دنیا کے لوگوں کی دعوت. تو اللہ نے کبھی بھی غوث اعظم کی بات کو رد نہیں فرمایا. آج دیکھو غوث اعظم کی یہ بات بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ساری دنیا میں جا کر کے دیکھو 11ویں والے 11ویں مناتے ہیں, وہ ساری دنیا غوث اعظم کا صدقہ کھاتی ہے. حق تعالی ہے غوث اعظم کا, رتبہ اعلیٰ ہے غوث اعظم کا, جو بھی دیکھے وہ دیکھتا ہی رہے. ایسا روزہ ہے غوث اعظم کا, اولیاء اپنی آنکھیں ملتے ہیں. ایسا طلبہ ہے غوث اعظم کا, بادشاہوں سے بھی وہ اعلیٰ ہے. جو بھی منگتا ہے غوث اعظم کا, آج جو ہم بھی یہ کچھ کھاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے غوث اعظم کا. وہ تاجر آیا نا, بس آخری بات, دیر تو نہیں ہوگی, بس آخری بات, وہ تاجر آیا نا, وہ کہتا ہے حضور دعوت, آپ نے دعوت قبول فرما لی. میرے آقا غوث اعظم کی یہ شان تھی کہ ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں مرید دعوت کرنے آ گئے. سب نے دعوت کی, ایک کے بعد دوسرا تیسرا چوتھا, 70 مریدوں نے دعوت فرما دی. بولے حضور افطار ہمارے یہاں کرنی ہے, آپ کو افطار ہمارے یہاں کرنی ہے. دیکھو مقام دیکھو, مرتبہ دیکھو, افطار ہمارے یہاں کرنی ہے آپ کو. تو روایتوں میں آتا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے گھر افطار کرنے پہنچے. سب ملے نماز میں, بولے آج تو ہمارے گھر افطار کی تھی, آج تو. بولے نہیں تم جھوٹ بول رہے, ہمارے گھر پہ کی تھی. بولے تم نے ہمارے گھر پہ کی تھی. بولے نہیں تم ہمارے گھر پہ کی تھی. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا مقام دیکھو. سب نے کہا, 70 لوگوں نے کہا. پتہ یہ چلا کہ غوث اعظم ایک ہی وقت میں 70 جگہ موجود تھے. توجہ رکھنا, کسی میں نے نبی کی بات نہیں کی, کسی میں نے رسول کی بات نہیں کی, میں نے سید الاولیاء کی بات کی ہے. جب آل علی کا, اولاد نبی کا یہ عالم ہے, اولاد علی کا یہ عالم ہے, آل نبی کا یہ عالم ہے, تو توجہ رکھنا میرے عزیزو, سید الاولیاء میں یہ طاقت ہے, تو سید الانبیاء کی طاقت کا کیا عالم ہے. دعوت کی, آپ جاتے ہیں, سارے علماء مشائخ کی اس نے دعوت کی تھی اپنے گھر پہ, اپنے مکان پہ, سارے پہلے ہی آ کر کے بیٹھ گئے. غوث اعظم تشریف لے جاتے ہیں, سارے آپ کی ہیبت کو دیکھ کر کے بالکل سختہ طاری ہو جاتا ہے. جو ولی ہوتا ہے نا اللہ کا جو ولی ہوتا ہے, اس کے روب و دبدبے سے سارے لوگ کانپا کرتے ہیں. کیونکہ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا اس سے پھر دنیا ڈرتی ہے. وہ جو سب سے ڈرے گا وہ پھر سب سے ڈرے گا, جو سب سے ڈرے گا وہ سب سے ڈرتا رہے گا. اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے, پھر اس سے سب ڈریں گے. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا میرے عزیزو. تو وہ شخص آتا ہے, پھر کھانے کا انتظام تو نہیں ہوا, پہلے غوث اعظم تشریف رکھتے ہیں, ایک ٹوکری کو لا کر کے رکھا گیا سامنے. توجہ رکھنا میرے عزیزو, پاور کا, طاقت کا اندازہ لگاؤ. ٹوکری لا کر کے رکھی گئی سامنے, اور وہ آ کر کے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے. عرض کرتا ہے حضور اللہ نے دولت بہت عطا فرمائی ہے, مال بہت ہے, مال کی بہت فراوانی, کوئی مال کی کمی نہیں ہے, لیکن حضور میرے پاس میں ایک بچہ ہے جو اپاہج ہے. حضور بول نہیں سکتا, میرا دل یہ چاہتا ہے کہ مجھے ایک بار وہ ابو کہہ دے, میرا دل چاہتا ہے وہ مجھے ایک بار ابا جان کہہ دے. اس کی ماں راتوں کو رویا کرتی ہے, اللہ نے اولاد تو عطا فرمائی ہے, لیکن حضور وہ زبان سے بول نہیں سکتا, وہ چل پھر نہیں سکتا, اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا, وہ اپاہج بچہ ہے. میں چاہتا ہوں ایک بار وہ مجھے اپنی باہوں میں لے لے, میں اس کو اپنی باہوں میں لے لوں. اس کی ماں بڑی راتوں کو روتی ہے, یہ بچہ تو رب نے دیا ہے, اس کا شکر ہے, لیکن ایک بار یہ اپنی زبان سے مجھے امی جان کہتے, امی جان کہہ دے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ ٹوکری جو غوث اعظم کے سامنے لا کر کے رکھی گئی تھی, اس ٹوکری سے ڈھکن کو ہٹایا گیا, تو غوث اعظم کیا دیکھتے ہیں, اس ٹوکری میں وہ بچہ لیٹا ہوا ہے, اور عرض کرتا ہے حضور یہی میرا بچہ ہے, یہی میرا بچہ جس کو میں چاہتا ہوں یہ بولنا شروع کر دے, مجھے باپ کہنا شروع کر دے. رب کعبہ کی قسم ایمان تازہ ہو جائے گا, ولیوں کی محبت تمہارے سینوں میں پیدا ہو جائے گی. غوث اعظم کا مقام و مرتبہ دیکھو. غوث اعظم فرماتے ہیں او میرے مرید پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, حیران کیوں ہوتا ہے, پریشان کیوں ہوتا ہے, مصیبتوں کو کیوں پالتا ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. غوث اعظم نے ٹوکری سے ڈھکن کو ہٹایا, اس بچے کے سینے پر ہاتھ رکھا, فرمایا قم باذن اللہ, قم باذن اللہ, قم باذن اللہ. جو بچہ اب تک چل نہیں سکتا تھا, پھر نہیں سکتا تھا, بول نہیں سکتا تھا, چل پھر نہیں سکتا تھا, کہیں جا نہیں سکتا تھا, بچہ فوراً ٹوکری میں سے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے باپ کے گلے جا کر کے لگ جاتا ہے. تاریخ اولیاء, تاریخ صحابہ, تاریخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بیان کریں وہ کم ہی کم. ٹھیک ہے, مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ان کے واقعات سے, ان بیانوں سے, ان چیزوں کو سننے کے بعد میں ہم کچھ نہ کچھ اپنے آپ کے اندر بھی سدھار پیدا کرنے کی کوشش کریں, اپنے اندر بھی سدھار پیدا کریں. اولیاء کرام کے جو فرامین ہیں, جو غوث اعظم کے فرامین ہیں, اس نقش قدم پر ہم یہ سمجھتے ہیں نعرہ لگا لیا ہم نے,
چلو 11ویں میں بس 11ویں آئی، غوث اعظم کر لیا، اس کے بعد میں سب ختم۔ میرے عزیزوں ایسے کام نہیں چلے گا۔ صحیح معنی میں محبت تب کہلائی جائے گی جب ان کے بتائے ہوئے راستوں پر ان کے بتائے ہوئے طریقے۔ ہم کہتے ہیں نا نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہر کسی کی زبان پہ دامن نہیں چھوڑیں گے، تو کوئی کرتے کا دامن تھوڑی ہے جو نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے، یہ بھی دھیان رکھنا۔ نبی کے دامن نہ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرو، ٹھیک ہے، نبی کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرو گے تب کہنا کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ نعرے لگانا میرے عزیزو بہت آسان ہے، اپنے اندر سدھار پیدا کرو۔ آج یہ پستی کا جو معاملہ ہے نا، آج جو ہر طرف سے مسلمانوں کو مارنے کی کاٹنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، وہ تریپورہ والا مسئلہ نہیں سنا آپ نے کیا کیا؟ جا کر کے مسجدوں کو توڑ دیا گیا، شہید کر دیا گیا، آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، خون کے آنسو آتے ہیں، لیکن دیکھو میرے عزیزو قرآن مقدس کو بوسیدہ کر دیا گیا، جلا دیا گیا، مسلمانوں کی بہن بیٹیوں کی عزت کے ساتھ میں کھیلا گیا۔ دیکھا نہیں آپ نے؟ دیکھا ہوگا لوگوں نے، ٹھیک ہے، کیا کیا؟ مارا گیا، قتل کر دیا گیا، گردنیں اڑا دی گئی، کسی نے کیا کہا؟ اور دو چار باتیں ہوئی، بات ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے ہم ختم ہو جائیں گے اگر اب بھی ہم نے اپنے آپ کو صحیح طریقے سے سدھارنے کی کوشش نہیں کی۔ اپنے سینوں میں نبی کی محبت بساؤ، نمازی بنو، پرہیزگار بنو، نیک بنو، اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکاؤ، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو، رب سے دعائیں مانگو۔ رب کعبہ کی قسم کامیابی ہماری اسی میں ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، ورنہ آپ جینے کا نام تو یوں سب جی رہے ہیں، سب کو اللہ رزق عطا فرما رہا ہے، اور یہ نہ سوچنا کہ اللہ ناراض ہوتا ہے تو رزق چھینتا ہے، نہیں، جس سے رب ناراض ہوتا ہے نا اس سے سجدوں کی توفیق چھین لیا کرتا ہے۔ سلمان بھائی ماشاءاللہ کہیں چلے گئے تھے، ماشاءاللہ ایک اچھا یہ کام کر رہے ہیں، ایک یوٹیوب چینل بھی ہے ان کا، وہ کافی ہمارے تو پڑوسی ہیں، اس لیے آنا جانا ملاقات سلمان بھائی سے ہوتی رہتی ہے۔ اللہ رب العزت ان کے ساؤنڈ میں بھی برکتیں عطا فرمائے، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ کوئی عالم نہیں، کوئی مولانا نہیں ہے، داڑھی بھی موجود نہیں تھی، عالموں کے ساتھ رہ کر کے سنت مصطفیٰ بھی چہرے پر سجا لی، ٹھیک ہے، سنت مصطفیٰ بھی سجا لی، ٹھیک ہے، ہم تو جانتے سلمان بھائی کو ماشاءاللہ، اللہ عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو ایک وعدہ کریں آپ مجھ سے، ایک وعدہ کریں، ٹھیک ہے، یہاں رہ کر کے جھوٹ تو نہیں بولیں گے، غوث اعظم کی محفل میں ہے نا، بیٹھے ہیں نا غوث اعظم کی محفل میں، وہ بیٹھے ہیں نا غوث اعظم کی محفل میں، ایک وعدہ کر لیں، کوئی شخص ایسا کھڑا ہو جائے تو یہ کہہ دے کہ ہاں میں انشاءاللہ العزیز آج غوث اعظم کی محفل میں بیٹھ کر کے یہ وعدہ میں کرتا ہوں کہ میں آج سے یہ کوشش کروں گا کہ مجھ سے نماز قضا نہ ہو۔ کوئی ایک بندہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ایک بندہ، کوئی ایک بندہ مجھے ایسا مل جائے، یہ مت سوچنا کہ میں نے کہہ دیا، ٹھیک ہے، قیامت کے دن تم پکڑے جاؤ گے پھر اگر تم نے اس میں کوتاہی کی تو۔ کوئی ایک بندہ ایسا مل جائے کہ ہاں آج کے بعد میں اپنے چہرے پہ سنت رسول کو سجاؤں گا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کوئی نعرہ لگا دے یار ان کے لیے، شہزاد بھائی کے لیے، ماشاءاللہ، محبت کرتے ہیں بہت، ٹھیک ہے، یہ ہمارا کام ہے، باقی آپ زندہ آباد نہ کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ میرے عزیزوں پکڑ ہو جائے گی غوث اعظم کی محفل میں تم نے اس کام کو کیا، پکڑ ہو جائے گی، یہ دھیان رکھنا، ٹھیک ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ کیا یہ ایک ہی انسان ہے شہزاد بھائی، اور مسلمان نہیں ہو تم؟ ہے جی، بڈھوں کو دیکھا جاتا ہے وہ گال موٹے کر کر کے چلوا رہے ہیں اپنے اس پہ بلیڈ، لے کاٹ دے، ایک بال بھی دکھائی نہیں دینا چاہیے چکناوٹ کے۔ وہ یہ نہیں سوچا تم نے قبر میں جاؤ گے تو اللہ کے نبی چہرہ پھیر لیں گے، یہ خیال نہیں آیا تمہیں؟ اور نبی نے چہرہ پھیر لیا بات ہی ختم ہو جاتی ہے، پھر کیا رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری کامیابی تب ہے جب نبی ہماری طرف چہرہ کر کے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی ہے بندہ ایسا جو کھڑے ہو کر کے یہ کہہ دے کہ ہاں میں سنت مصطفیٰ کو اپنے چہرے پر سجاؤں گا؟ اتنے بڑے مجمع میں سے دیکھو، میں پہلی مرتبہ نہیں بلکہ دوسری مرتبہ آیا ہوں آپ کی بستی میں، ایک بار اور آیا تھا، یہ جانتے ہیں حضرت قاری عمران صاحب محب گرامی ہمارے تشریف لے آئے ہیں، جانتے ہیں حضرت، میں آیا تھا ایک مرتبہ اور، ٹھیک ہے۔ چلو تم یہاں کے نہیں کہہ سکتے لیکن کم سے کم دل میں نیت کر لینا کہ ہاں انشاءاللہ العزیز آج سے نیکیوں کی طرف ہم جائیں گے۔ دیکھو میں آخری بات، چھوٹی سے چھوٹی نیکی اکٹھی کرنے کی کوشش کرو، توجہ چاہوں گا آپ لوگوں کی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی اکٹھی کرنے کی کوشش کرو، چھوٹی سی بھی نیکی ہو تو اس کو لے لو، اس کو کر لو، اس کو مکمل کر لو، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اسی نیکی کے صدقے میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ ایک چھوٹی سی نیکی تمہارے تمام گناہوں کو ختم کر سکتی ہے، اور ایک چھوٹا سا گناہ تمہاری تمام نیکیوں کو ختم کر سکتا ہے۔ کوشش یہ کرو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرو، ٹھیک ہے، مانا کہ زمین کو گلزار نہ کر سکے ہم، کچھ خار کم تو کر گئے گزرے جدھر سے ہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔